حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ کریمہ حضرت سیدہ بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی ولادت شریفہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ آپ کی ولادت شریفہ کب ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو اس کے پہلے سال حضور سیدہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت شریفہ ہوئی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہری جو عمر مبارک ہے اس کی 41ویں بہار تھی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان نبوت کے ایک سال پہلے حضرت سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت شریفہ ہوئی۔ اور ایک تیسرا قول یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے حضرت سیدہ بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت شریفہ ہوئی اور مکۃ المکرمہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ، مومنوں کی ماں، ام المؤمنین مخدومۃ المسلمین حضرت سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ابھی پہلے تعارف سماعت فرما لیں، کون والدہ ماجدہ ہیں؟ حضرت سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ تمام مومنوں کی ماں ہیں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کریمہ حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہا وبارک وسلم کا نام نامی اسم گرامی فاطمہ ہے۔ حضور جان نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس نام نامی اسم گرامی کے متعلق ارشاد فرمایا۔ حدیث پاک ہے، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں اور لطف لیں اس حدیث پاک کا۔ فرمایا ان کا نام فاطمہ رکھا گیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اور ان سے عقیدت رکھنے والوں کو دوزخ سے آزاد فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اور ان سے عقیدت رکھنے والوں کو دوزخ سے آزاد فرما دیا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں بھی دوزخ سے آزاد افراد میں اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے غلاموں اور عقیدت مندوں میں شمار فرمائے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نام نامی اسم گرامی فاطمہ یہ فاتمن سے بنا ہے، اور فاتمن کا معنی ہوتا ہے دور ہونا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ دور ہونا۔ اسی لیے جب جس بچے کا دودھ چھڑایا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے فطیم۔ کیا کہا جاتا ہے؟ فطیم کہا جاتا ہے۔ جس بچے کا دودھ چھڑا دیا جائے اسے فطیم کہا جاتا ہے، کیونکہ اسے دودھ سے دور کر دیا گیا، اس لیے اسے فطیم کہا جاتا ہے۔ اور سیدہ عالیہ مخدومہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور آپ کی اولاد پاک سے عقیدت رکھنے والوں کو دوزخ سے دور کر دیا ہے، اس لیے آپ کو فاطمہ کہا جاتا ہے، اور آپ کا نام اس لیے فاطمہ رکھا گیا۔ جو جانا ہو خلد میں پائے زہرا سے لپٹ جاؤ۔ خلد جنت کو کہتے ہیں۔ جو جانا ہو خلد میں تو پائے زہرا سے لپٹ جاؤ، جسے کہتے ہیں جنت وہ ملک ہے خاتون جنت کا۔ جسے جنت کہا جاتا ہے وہ ملک ہے خاتون جنت کا رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ نام نامی اسم گرامی ہی دوزخ سے آزادی کی سند ہے، یہ نام مبارک ہی جنت میں داخلے کی سند ہے۔ اور مزید آسان کر دوں تو یہ ہے کہ یہ نام مبارک ہی عقیدت مندوں کے لیے نوید جاں فضا ہے۔ یہ ایسا نام نامی اسم گرامی ہے۔ توجہ ہے سب کی؟
جن کے نام اطہر میں ہی اس قدر فضائل اور مناقب ہیں، ان کی ذات اقدس کا مقام کیا ہوگا؟ جن کے نام کی یہ فضیلت ہے، ان کی ذات کا مقام کیا ہوگا؟ اور پھر یہ فرمانا کہ ان کا نام اس لیے فاطمہ رکھا گیا، تو پتہ چلا کہ ہمارے ہاں مختلف نام رکھے جاتے ہیں بچوں اور بچیوں کے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو ان کا نام رکھا جائے وہ صفت ان میں پائی جائے۔ مثال کے طور پر مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مقام پر لکھا، فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں نام رکھنے کا ایسا رواج پڑ گیا کہ اگر کوئی کمزور دل بھی ہو تو اس کا نام بھی شیر خان رکھا ہوتا ہے، کسی کمزور دل والے کا بھی نام شیر خان اور بہادر خان رکھا ہوتا ہے جو بزدل ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ ہمارے ہاں جو نام رکھے جاتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو نام رکھا گیا اس کا جو معنی ہے، وہ جو صفت ہے، وہ اس بچے میں پائی بھی جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن حضرت سیدہ طیبہ مخدومہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اور اس کے دربار سے رکھا گیا۔ تو یہ نام ایسا نہیں ہے کہ جو نام ہے وہ صفت ان میں نہ پائی جائے، بلکہ وہ صفت پوری کی پوری حضرت سیدہ کریمہ مخدومہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس میں موجود ہے۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ اور وہ صفت کیا ہے؟ صفت کیا ہے؟ وہ ابھی آپ حدیث پاک سن کر ہٹے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کا نام اس لیے فاطمہ رکھا گیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اور ان سے عقیدت رکھنے والوں کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ جنت میں جانے کی سند ہے نام سیدہ مخدومہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ تو آپ کے نام نامی اسم گرامی کے متعلق کچھ احادیث آپ کو عرض کیں، لیکن آپ کے القابات بھی ہیں۔ حضور سیدہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کثیر القابات عالیہ ہیں۔ جس طرح نام بہت شان اور عظمت والا ہے، اسی طرح آپ کے القابات بھی بہت شان اور عظمت والے ہیں۔ توجہ ہے سب کی؟ ذرا بولیے پھر سبحان اللہ۔ ان القابات کو موجودہ دور میں مختلف لوگوں کے لیے جو دیے گئے القابات ہیں ان پر محمول نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں اشتہار لگا دیے جاتے ہیں اور اشتہاروں پر کثیر القابات لکھ دیے جاتے ہیں، حالانکہ جس کے ساتھ وہ القابات لکھے گئے ہیں اکثر یہی ہوتا ہے کہ وہ القابات وہ جو جس کے ساتھ لکھے گئے ہیں اس میں موجود نہیں ہوتے، وہ صفات اس میں موجود نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح مختلف جو دینی اجتماعات ہوتے ہیں، محافل ہوتی ہیں، ان میں نقیب حضرات یا پھر کوئی بھی ان کا نام اناؤنس کرنے والا وہ کثیر القابات اس نعت خواں کے ساتھ، اس قاری کے ساتھ، تلاوت کرنے والے کے ساتھ، اس خطیب کے ساتھ لگا دیے جاتے ہیں القابات۔ وہاں بھی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ القابات اس خطیب یا نعت خواں یا اس قاری میں پائے جاتے ہوں، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن سیدہ کریمہ مخدومہ حضرت بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جو القابات ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ پبلک نے یہ القابات ان کو دے دیے ہیں، ان کا ہر لقب ان کی مبارک ذات میں اس صفت کی موجودگی کا کھلم کھلا ثبوت ہے۔ ان کا ہر لقب، ان کا بولیے، ان کا
ہر لقب ان کی ذات مقدس میں اس صفت کی موجودگی کا کھلم کھلا ثبوت ہے۔ مثلا حضرت سیدہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک لقب ہے زہرا، کیا لقب ہے؟ اور آپ کا ایک لقب ہے بطول۔ بطول کسے کہتے ہیں؟ بطول اسے کہتے ہیں جو بالکل دنیا سے کٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ بطول کہتے ہیں۔ ابھی میں آپ کی عبادت کے بارے میں بھی عرض کروں گا کہ آپ کی عبادت کا مقام کیا تھا اور انداز کیا تھا۔ اسی طرح آپ کا ایک مشہور لقب ہے زہرا، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، سچے سچے محب اہل بیت، حضرت امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور اسی طرح امام اہل سنت کا مشہور زمانہ جو کلام ہے، جو جمعہ کے بعد سلام بھی پڑھا جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اس میں بھی ایک سیدی اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، فرماتے ہیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہاں بھی زہرا کا لقب موجود ہے۔ تو زہرا کا معنی ہے جنت کی کلی۔ کیا معنی ہے؟ سارے بولیے یار، کیا معنی ہے اس کا؟ جنت کی کلی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں مشکات شریف کی شرح میں کہ حضور سیدہ کریمہ کی ذات بابرکات سے جنت کی خوشبو آتی تھی۔ سیدہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جنت کی خوشبو آتی تھی۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کہ جو خود گلیوں سے گزر جائیں تو وہ گلیاں عنبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیرے راہ گزر کی ہے۔ یعنی جہاں سے حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے کر جائیں تو گلیاں مہک اٹھیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو پسینہ مبارک ہے وہ خوشبو کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ وہ بچے جن کے سر پر حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک پھیرا، ان کے بالوں سے حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشبو آتی رہی ہے۔ بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک آدمی حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام بیٹی کی شادی ہے اور خوشبو نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا شیشی لا، میں تجھے اپنا پسینہ ڈال کے دوں۔ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا پسینہ مبارک اس شیشی میں ڈالا، فرمایا جا کر دلہن کو لگا دے۔ دلہن سے تو خوشبو آتی رہی، لیکن مواہب الدنیا اٹھا کر دیکھ لیں، لکھا ہے روایت میں ہے کہ جو اولاد پیدا ہوئی ان سے بھی حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشبو آتی تھی۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پسینے مبارک کی خوشبو اتنی ہے، لیکن خود حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام حضرت سیدہ ظاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سونگا کرتے تھے، کیونکہ ان سے جنت کی خوشبو آتی تھی۔ کس کی خوشبو آتی تھی؟ جنت کی خوشبو آتی تھی۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو بطول یہ تو عرض کر دی آپ کو زہرا کے لقب کے بارے میں۔ اب ذرا بطول کے بارے میں سنیے۔ تو بطول دنیا کی کوئی طمع، کوئی حرص، کوئی غرض، روپیہ، پیسہ، دھن دولت، مکان، جائیداد، الغرض، دنیا کے کل اسباب، کوئی کسی طرف توجہ نہیں، کوئی کسی طرف توجہ نہیں، سب سے کٹ کر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی طرف
توجہ کرنا، اس کو بطول کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بطول کہا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آسمان کے ستارے کم ہیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ آسمان کے ستارے کم ہیں۔ توجہ ہے سب کی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک جو کتاب النکاح میں موجود ہے، حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ عالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کہ ہی بدعۃ منی یریبنی ما ارابہا ویؤذینی ما آذاہا۔ اب اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ اس حدیث پاک کا جو پہلا جملہ ہے نا، اس پر توجہ فرمائیں کہ لاکھوں اور کروڑوں منقبتوں کے دیوان اکٹھے کر لیے جائیں اور ہزارہا تعریفوں کو ایک طرف رکھ لیا جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان مبارک اور محبت والا فرمان ایک طرف رکھ لیا جائے تو اس کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ وہ جملہ کیا ہے؟ فرمایا ہی بدعۃ منی، سیدہ کریمہ کے لیے فرمایا بطول میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بطول میرے جسم کا ٹکڑا ہے، بطول میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یار تسی نہیں ویکھدے جدوں کسی دے نال بڑا ہی پیار ہوئے تے او دے واسطے آکھیا جاندا ہے کہ اے تے میرے جگر دا ٹکڑا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بطول میرے جسم کا ٹکڑا ہے، بطول میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب ذرا اسی حدیث مبارک کا اگلا جز سماعت فرمائیں اور جھوم جائیے گا۔ میں آپ سے آج نہیں کہتا کہ آپ سبحان اللہ کہیں، کہنا تو کہیں، نہیں کہنا تو نہ کہیں۔ میں جس بارگاہ میں آج عرض گزار ہوں وہ بارگاہ بہت بڑی ہے اور اس بارگاہ میں پہنچ کر کسی اور سے بھیک نہیں مانگی جاتی، تو میں آپ سے سبحان اللہ اور داد کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ اگر آپ کا دل کرے تو سبحان اللہ بولیے، ورنہ نہیں تو نہ صحیح، یہ تو قسمت کی بات ہے نا۔ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یریبنی ما ارابہا۔ ارشاد فرمایا کہ جس نے جو بات حضرت سیدہ کریمہ کو بری لگتی ہے وہ مجھے بری لگتی ہے، جو بات سیدہ زہرا کو بری لگتی ہے وہ بات مجھے بری لگتی ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَيُؤْذِنِي مَا أَذَاهَا، اور جو چیز حضرت سیدہ مخدومہ کو تکلیف دیتی ہے وہ چیز مجھے بھی تکلیف دیتی ہے۔ کیسی محبت ہے حضرت سیدہ کریمہ مخدومہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اللہ اکبر۔ پہلی چیز ہی جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بطول پاک میرے جسم کا ٹکڑا ہے، ہمارے ہاں محاورتاً بولا جاتا ہے کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ جیسے شاعر لوگ شاعری کا رنگ جمانے کے لیے یا کہہ لیجئے کہ ردیف اور قافیے کا وزن پورا کرنے کے لیے یا پھر بزلہ سنجی سے کام لیتے ہیں کہ بات کو اور مناقب کو بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے، اور یہ کسی ادیب کا جملہ بھی نہیں ہے کہ اپنے کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے حضور نے فرمایا ہو، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے جو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ وہ زبان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زبان کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ساڈا محبوب اپنی مرضی نال بولدا ہی کوئی نہیں، اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں فرماتے، اپنی مرضی سے کلام نہیں فرماتے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، وہ کلام فرماتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر وحی فرماتا ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ حضرت سیدہ کریمہ کے لیے یہ فرمانا
کہ بطول میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو چیز ان کو بری لگتی ہے وہ مجھے بھی بری لگتی ہے، جو چیز انہیں تکلیف دیتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے۔ تو یہ کسی شاعر کا جملہ نہیں ہے، یہ اس کا جملہ ہے جو خود سے بولتے ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی بلاتا ہے۔ توجہ ہے سب کی؟ مقام کی رفعت اور مقام کی جو بلندی ہے وہ جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہوتی ہے اس قدر ہی یہ پاک اور نیک ہستیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں نظر آتی ہیں۔ مقام جتنا بلند ہوتا ہے یہ کریم ہستیاں اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نظر آتی ہیں اور سر بسجود نظر آتی ہیں۔ شیخ محقق نے مدارج النبوہ میں لکھا، فرماتے ہیں کہ کریم ابن کریم سید ابن سید حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ علی جدہ الکریم و علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ حضرت امام حسن مجتبی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ کو دیکھا کہ رات کو مسجد بیت کی محراب میں نماز ادا فرماتی رہتی تھیں، کہ رات کو مسجد بیت میں محراب میں نماز ادا فرماتی رہتی تھیں۔ اور مسجد بیت کیا ہے؟ یہ وہ مسجد ہے جو گھر میں عبادت کرنے کے لیے، ذکر و اذکار کرنے کے لیے ایک جگہ کو مخصوص کر لیا جاتا ہے کہ میں اس جگہ پر عبادت کروں گی یا کروں گا۔ وہ ایک جگہ اپنے گھر کے مکان میں، اپنے مکان میں ایک جگہ کو مخصوص کر دیا جاتا ہے۔ تو سیدہ کریمہ مخدومہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے ایک جگہ کو مخصوص کر کے رکھا ہوا تھا کہ اس جگہ پر عبادت کی جائے گی۔ اور وہاں حضرت سیدہ کریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مشغول رہتی۔ تو حضور سیدہ کریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بطول ہونا اور اللہ کریم کی طرف ہمہ وقت رجوع رکھنا اور اس ذات پاک کی یاد میں ہر وقت مصروف رہنا، اور اس کے ساتھ آپ کی دعاؤں کی کیفیت کیا تھی، آپ جو دعائیں مانگا کرتی تھیں وہ دعائیں کیسی تھیں، آئیے یہ بھی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں کہ سیدہ کریمہ جو عبادت فرماتی تھیں تو جب دعا کرتی تھیں تو دعا میں مانگتی کیا تھیں، دعا کیا ہوتی تھی؟ آئیے ذرا یہ بھی حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ حضور والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے بہت دعائیں کرتی تھیں۔ مسلمان مردوں کے لیے اور مسلمان عورتوں کے لیے بہت دعائیں کرتی تھیں۔ تو سیدہ کریمہ مخدومہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس مقام پر بھی انداز سخاوت دیکھیں کہ جن کی دعائیں قبول ہی قبول ہیں، جن کی دعائیں قبول ہی قبول ہیں۔ ایک دن حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، عرض کیا کہ اے مادر مکرمہ، وجہ کیا ہے کہ آپ اپنے کے لیے کچھ نہیں مانگتی بلکہ جو کچھ بھی مانگتی ہیں وہ مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے ہی دعا فرماتی ہیں، اپنے کے لیے کوئی دعا نہیں فرماتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت سیدہ کریمہ بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہا و بارک وسلم نے ارشاد فرمایا اے بیٹا پہلے ہمسایوں کی باری آتی ہے پھر اپنے گھر کی باری آتی ہے، پہلے ہمسایوں کی باری آتی ہے پھر الجوار ثم الدار، فرمایا کہ پہلے جوار یعنی پڑوسیوں کا حق ہے،
پھر اپنے گھر کی باری آتی ہے۔ اندازہ کریں کہ جو دعاؤں میں بھی دوسروں کو ترجیح دیتی ہیں، جو دعاؤں میں بھی دوسروں کو ترجیح دیتی ہیں، ان کی سخاوت کا عالم کیا ہے۔ اور جو دعاؤں میں بھی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے، امت کے لیے ہی دعا کریں کہ امت کے لیے دعا کریں، اور اپنی ذات اقدس کے لیے اس معاملے پر بھی اتنا ایثار فرمائیں، اور اس ایثار کا انداز دیکھیے کہ آپ کا ہر لمحہ ہی قبولیت کا لمحہ ہے، لیکن پھر بھی اپنے کے لیے کچھ نہیں مانگتی، جو بھی مانگتی ہیں مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے مانگتی ہیں۔ سمجھ آ رہی بھی سب کو؟ گرامی قدر حضرات، یہ جو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے دعا مانگنا ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضور جان نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث پاک حافظ الحدیث حضرت امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں نقل کی، فرماتے ہیں کہ آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو دن میں 27 بار مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے تو 27 مرتبہ روزانہ مردوں اور عورتوں کے لیے دعا کرنے والا ان میں سے ہوگا کہ جن کی دعا قبول ہوتی ہے اور ان کی برکت سے مخلوق کو روزی دی جاتی ہے۔ وہ بندہ ان میں سے ہو جن کی دعا قبول ہوتی ہے اور ان کی برکت سے مخلوق کو روزی دی جاتی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں ہے، فرمایا جو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر مسلمان مرد و عورت کے عوض ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے عوض، ہر مسلمان کے عوض ایک نیکی لکھ دیتا ہے، جس کے لیے اس نے دعا کی۔ مطلب یہ ہوا کہ جس نے 100 مسلمان کے لیے دعا کی تو 100 نیکیاں ملی، اور جس نے 1000 مسلمان کے لیے دعا کی اس کو 1000 نیکیاں، جس نے 1 لاکھ کے لیے دعا کی اس کو، اور جس نے 1 کروڑ کے لیے، بولتے نہیں ہیں، کروڑ نیکیاں ملی۔ تو پتہ چل گیا کہ اگر اس نے یوں کہہ دیا کہ جتنے بھی مسلمان ہوئے ہیں میں سب کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہوں، تو روز ازل سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمان ہوئے اور ہوں گے، سب کے بدلے میں سے ایک نیکی دی جائے گی، سب کے بدلے میں سے ایک نیکی دی جائے گی۔ تو یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ اپنے لیے تو مانگتے ہیں، مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے بھی مانگا کریں۔ توجہ ہے بھی سب کی؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی اور مدینہ شریف کو اپنے قدم مبارک سے منور کیا، جس کی وجہ سے اس کو مدینہ منورہ کہا جاتا ہے، کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام ایسا نور ہیں کہ جو مدینہ شریف میں آ جائیں تو مدینہ شریف کو مدینہ منورہ کہا جاتا ہے۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صاحبزادیاں آ جائیں تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نوروں والا۔ تو کیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں کہ جو بھی حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سے لگ جاتا ہے وہ نور ہو جاتا ہے۔ سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گرانہ نور کا۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو ہجرت کے 2 یا 3 سال سیدہ پاک کا نکاح حضرت شیر خدا، مشکل کشا، اسد اللہ الغالب، حضرت امیر المؤمنین
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ہوا، ہجرت کے دوسرے یا تیسرے سال۔ اور اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا توجہ سے حدیث پاک سنیے گا، تے میں ہر شے سیر تو بھی نہیں گزار دینی چاہیے دیے، بڑیاں اونچیاں ہستیاں نے۔ کیا ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ فرمایا کہ میرے رب تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ میں بطول پاک کا نکاح علی المرتضیٰ سے کر دوں، میں بطول زہرا کا نکاح علی المرتضیٰ سے کر دوں۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں کائنات کی بہترین عورت کو، کائنات کی بہترین عورت کو کائنات کے بہترین مرد کے نکاح میں دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ العظیم، کیا شان ہے بھی، کیا ہی شان ہے۔ جب مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضرت سیدہ کریمہ مخدومہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونق افروز ہوئیں تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا جو گھر مبارک ہے وہ مسجد انور سے دور تھا، مسجد انور سے دور تھا۔ تو ایک صحابی پاک نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں اپنا مکان جو کہ مسجد انور کے قریب ہے، مسجد انور سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آستانہ شریف ہے، حضور میں اپنا مکان جو کہ آپ کی آستانہ شریف کے بالکل قریب ہے، میں اپنا مکان حضرت سیدہ کریمہ بطول زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ تو پھر ہوا کیا، حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح مبارک اور جو شادی کے امور ہیں، مثلا گھر کی لپائی کرنا، اسی طرح ایک سٹینڈ ہوتا تھا جس طرح ہمارے ہاں یہاں کپڑے ہینگ کرنے کے لیے، تو اسی طرح اس وقت کے رواج کے مطابق ایک لکڑی زمین میں گاڑی جاتی تھی جس کے ساتھ مختلف اشیاء کو لٹکایا جاتا تھا۔ یہ کام اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام کرنا، یہ جو سارے کام ہیں نا، یہ سارے کام ام المومنین حضرت سیداتنا سورہ نور جن کی پاک دامنی کی گواہ ہے، سورہ نور جن کی پاک دامنی کی گواہ ہے، یہ سارے جو کام ہیں حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انجام دیے، اور آپ کے ساتھ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ ایک آخری حدیث پاک سننے، وقت تو مکمل ہو گیا۔ حضرت سیداتنا ام المؤمنین حضرت صدیقہ، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ صدیقہ بنت صدیق، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، باپ صدیق ہے اور بیٹی صدیقہ ہے۔ تو حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ مخدومہ بطول زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چلنا پھرنا، آپ کا بیٹھنا اٹھنا، گویا کہ ہر ادا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا تو ویسے کوئی نہیں، لیکن مشابہت میں جو سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہ تھیں وہ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ قیامت میں بھی حکم ہوگا اپنی گردنوں کو جھکا لو، سیدہ کائنات کی سواری آ رہی ہے۔ سبحان اللہ العظیم، مالک کریم ان پاک ہستیوں کے ساتھ ہمیں جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کبھی بھی ان کے دامن سے جدا نہ کرے، ہم ان کی عقیدت میں ہی زندہ رہیں اور ان کی عقیدت میں ہی دنیا سے رخصت ہوں۔